اس وقت عابد صاحب ایک ہمارے غرض جماعت مسلمان کالر اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عابد صاحب کو ابھی ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے، قطر سے ہمیں فون کر رہے ہیں، دوبارہ ان سے بات کریں گے۔ سمرین صاحبہ آپ سے میں گزارش کروں گا، جس طرح کہ ابھی طال مجیب صاحب نے بھی اور بشر کارون صاحب نے بھی بتایا، حوالہ جات پڑھ دیے گئے ہیں، ان کو جا کے دوبارہ پڑھیں۔ اس کے بعد اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال آتا ہے تو دوبارہ آئندہ پروگرام بھی ہم اسی ٹاپک پہ کریں گے، تو پھر آپ دوبارہ ضرور ہمیں جوائن کر سکتی ہیں، اور اگر پوچھنا چاہیں تو اس بارے میں آپ پوچھ سکتی ہیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ عابد صاحب کی لائن اس وقت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ عابد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، عابد صاحب کو دوبارہ ہم کوشش کریں گے۔ مرزا مغفور احمد صاحب پاکستان گوجرا سے ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ ہیں۔ مرزا مغفور احمد صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی مغفور صاحب فرمائیے۔ السلام علیکم۔ میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ امام صاحب نے پہلے جو فرمایا کہ جو دوسرے مذاہب میں ہے کہ جو مرتد ہے اس کی سزا واجب القتل ہے، لیکن یہاں تو ہمارے پاکستان میں دیکھا جاتا ہے کہ جو پاکستان کے مولوی حضرات ہیں علماء، وہ تو بہت اسٹرکٹلی اس کو لیتے ہیں کہ نہیں، مرتد جو ہے اس کی سزا واجب القتل ہے، وہ بینر پہ بھی لکھتے ہیں، خاص طور پہ جماعت کو بھی۔ میں یہ صرف پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن میں تو اس کا نہیں ہے، تو وہ یہ مولوی حضرات پھر کہاں سے لے لیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک ہے مغفور صاحب، جزاک اللہ جی۔ جی ہاں صاحب، اگر ایسا ہے کہ قرآن میں کہیں نہیں تو پھر وہ کس بیس پہ ایسا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ وہ قرآن کی بنیاد پر تو نہیں بات کرتے، نہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ارشاد پر کرتے ہیں، تو یہ سوال دراصل ان سے ہی پوچھنا چاہیے، کیونکہ مشکل یہ ہے کہ بعض علماء نے یا نام نہاد علماء نے کچھ عقائد، کچھ خیالات، کچھ نظریات اپنی طرف سے بنا لیے، اور اپنی طرف سے بنا کر اس کو اس رنگ میں پیش کرتے ہیں کہ عام سادہ لوگ جس وقت ان کو سنیں، یا عام آدمی جن کو موقع نہیں ملتا زیادہ غور و فکر کرنے کا، جب وہ سنیں تو یا وہ سمجھیں کہ یہ قرآن پر مبنی ہے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر مبنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ قتل کا فیصلہ اور قتل کا یہ جو سزا مرتد کی بیان کرتے ہیں، اس کا کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، یہ بار ثبوت ان کے ذمہ مند ہے۔ بالکل جی، کالن صاحب آپ کچھ فرمائیے گا اس میں؟ بات یہ ہے کہ قرآن کریم فرماتا ہے کہ تمام منافقین مرتد ہیں۔ اللہ تعالیٰ منافقین کو مخاطب کر کے فرماتا ہے قد کفرتم بعد ایمانکم، اے منافقین تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا، اس کا نام ارتداد ہے، مگر کسی آیت اور حدیث میں نہیں لکھا کہ منافقین کو قتل کر دو۔ ایک آیت میں فرمایا کفروا بعد اسلامہم، منافقین نے اسلام قبول کرنے کے بعد انکار کر دیا، اس کا نام ارتداد ہے، مگر کہیں نہیں فرمایا کہ منافقین کو قتل کر دو۔ منافقین پورے امن و امان کے ساتھ مدینہ میں زندگی بسر کرتے تھے، مسجد نبوی میں آتے تھے، بعض اوقات وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر نماز باجماعت میں شرکت کرتے تھے، جنگوں میں ساتھ جاتے تھے، مگر ان کے ساتھ کوئی اس قسم کا سلوک نہیں کیا گیا۔ بلکہ دیکھیں ایک سورت کا نام ہے سورت المنافقون ہے، اس میں لکھا ہے کہ یہ جو منافقین ہیں فرمایا آمنو ثم کفروا، یہ پہلے ایمان لائے تھے پھر انہوں نے انکار کر دیا، فطبع علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہر لگا دی گئی۔ چند جملے آگے بیان کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان منافقین کو جو مرتدین ہیں کہا جاتا ہے تعالو کہ بھائی آؤ، یستغفر لکم رسول اللہ، اللہ کا رسول تمہارے لیے خدا کی بارگاہ میں معافی مانگے، تمہارے لیے استغفار کرے، ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ لووا رؤوسہم، وہ صحابہ کی توبہ کی دعوت سن کر اپنا سر پھیرتے ہیں، ورأیتہم یصدون، اور فرمایا اے نبی تو دیکھتا ہے کہ وہ منہ موڑتے ہیں، وہ مستکبرون، عاجزی کے ساتھ نہیں، شرمندگی کے ساتھ نہیں، تکبر کا رویہ اختیار کرتے ہوئے۔ اس جملے پہ غور فرمائیں، یہ جملہ بتا رہا ہے کہ وہ منافقین جو مرتدین تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا علم تھا، صحابہ کو ان کا علم تھا، صحابہ انہیں تبلیغ کرنے جاتے تھے کہ بھائی ارتداد چھوڑو، آؤ دوبارہ معافی مانگو، خدا کا رسول تمہارے لیے معافی مانگے گا، استغفار کرے گا، خدا تعالیٰ تم پہ شفقت فرمائے گا۔ لیکن ان کا رویہ کیا ہوتا تھا؟ وہ آگے سے اکڑتے تھے، تکبر کا اظہار کرتے تھے۔ تکبر کا اظہار وہ شخص نہیں کر سکتا جس کو پتا ہو کہ مجھ سے پہلے اتنے مرتدین قتل ہو گئے اور آج شام کو میں بھی قتل ہو جاؤں۔ یہ تکبر کا اظہار وہی کریں گے جن کو پتا ہے کہ اتنے سال سے ارتداد ہو رہا ہے، نہ پہلے کسی کو قتل کیا گیا نہ مجھے قتل کیا جائے گا۔ دیکھیں صلح حدیبیہ تاریخ اسلام کا بڑا مشہور واقعہ، اس میں ایک شرط یہ تھی
کہ جو شخص مکہ سے بھاگ کر مدینے آئے گا اسے واپس کر دیا جائے گا، اور جو شخص مدینے سے بھاگ کر مکہ جائے گا اسے مکہ والے واپس نہیں کریں گے۔ اس شرط کے الفاظ پہ غور کریں۔ اہل مدینہ کون تھے؟ مسلمان۔ تو اہل مدینہ میں سے کون بھاگ کر مکے جائے گا؟ جو اسلام کو چھوڑے گا، ارتداد اختیار کرے گا، تبھی مکہ جائے گا، ورنہ مکہ والے تو اس کو قتل کر دیں گے۔ اور مکہ میں والے کون تھے؟ کفار، مشرکین۔ ان میں سے کون بھاگ کر مدینے آئے گا؟ جو کفر کو چھوڑ کے اسلام قبول کرے گا۔ تو آپ نے یہ فرمایا کہ جو شخص مکے سے بھاگ کر مدینے آئے گا ہم اسے واپس کر دیں گے، اور جو آدمی مدینے سے بھاگ کر مکے جائے گا مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ سمجھتے کہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو ارتداد کرے اس کو قتل کر دو، تو آپ نے شرط یہ وہاں رکھنی تھی کہ جو مکہ سے آئے گا اسے واپس کریں گے، جو مدینہ سے جائے گا اہل مکہ اسے واپس کریں گے، تاکہ ہم اپنی شریعت کے مطابق اس کو قتل کر دیں۔ وہ جو مولوی کہتے ہیں وہ بخاری کی ایک روایت ہے، اس میں یہ ہے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو آدمی اپنا دین بدلے اس کو قتل کر دو۔ اب اس روایت کی حقیقت کیا ہے؟ اس روایت کا جو راوی ہے وہ اکرمہ ہے، جو خارجی تھا، اور وہ حضرت علی کا دشمن تھا۔ اس نے حضرت علی کو بدنام کرنے کے لیے حدیث بنائی۔ حدیث کا پورا مضمون یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے ارتداد کیا، حضرت علی نے ان کو آگ میں جلا دیا، اور اکرمہ نے یہ واقعہ بیان کر ابن عباس کے پاس کہ حضرت علی نے ان کو آگ میں جلوا دیا۔ تو اکرمہ کے بقول یہ واقعہ سن کر حضرت علی کا حضرت ابن عباس نے کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو آدمی اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر دو، اگر میرے پاس وہ آتے تو میں ان کو قتل کرتا، آگ میں نہ جلاتا۔ اب دیکھیں اس حدیث کی بنیاد کس انسان پر ہے؟ جو حضرت علی کا دشمن ہے اور خارجی ہے۔ وہ حضرت علی کو بدنام کرنے کے اس قسم کی حدیثیں گھڑ کر پیش کر رہا ہے۔ ورنہ اگر اس جملے کا مطلب لیں کہ جو بھی اپنا دین بدل دے اسے قتل کر دو، جو یہودی مسلمان ہو جائے، اس نے دین بدلا اسے قتل کر دیا جائے، جو عیسائی دین بدل کے مسلمان اس کو قتل کر دیا جائے، جو ہندو اسلام قبول کرے اسے قتل کر دیا جائے، جو مشرک بت پرستی چھوڑ کے اسلام اسے قتل کر دیا جائے، جو سنی شیعہ ہو جائے، دین بدل دیا اس نے قتل کر دیا، جو شیعہ سنی ہو جائے، بریلوی دیوبندی ہو جائے، دیوبندی بریلوی ہو جائے، تو یہ بڑی مذہب کا خیز صورت بن جاتی ہے۔ تو ایسا انسان جو خارجی تھا، حضرت علی کا دشمن تھا، اس نے حضرت علی کو بدنام کرنے کی خاطر یہ حدیث گھڑی جو مولویوں نے پکڑ لی۔ بالکل، بہت بہت شکریہ۔